السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ہفتے جیسے کبھی انٹروڈکشن میں بات آئی کہ ہم لوگوں نے توحید کے بارے میں پڑھا اور سمجھا تھا۔ توحید کیا چیز ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کا مطلب کیا ہے، تمام تر تفصیلات آ گئی، اس کی آگے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ توحید کے بعد جو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ رسالت اور نبوت کا عقیدہ ہے۔ پھر اسی رسالت اور نبوت میں ایک حملہ کیا جاتا ہے ختم نبوت کا، وہ بھی آپ کے سامنے آج اس مسئلے پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ پھر ختم نبوت سے ریلیٹڈ ہی نزول عیسیٰ، ایک یہ فتنہ، کیونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نزول عیسیٰ، لیکن اس نام پر ایک فتنہ اور اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ بتانے والے یا ان سے تعلق رکھنے والے یا اپنے آپ کو ان سے جوڑنے والے، ایک اس کا بھی تعلق ہے، اور ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کے دور میں، ڈیجیٹل دور میں یہ چیزیں عام ہیں، اس وجہ سے اس کا بھی مسئلہ ہے۔ اور جدید شبہات کا مطلب یہ کہ ماڈرن جو سوال اس وقت عروج پر ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے اور ہمارے ذہن و دماغ میں داخل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس کا انشاءاللہ جواب ہمیں حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ توحید، رسالت اور نبوت کو سمجھنے کے لیے توحید اتنی زیادہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے بارش کو سمجھنے کے لیے بادل ضروری ہے، بارش کو سمجھنے کے لیے بادل ضروری ہے۔ اگر کوئی توحید کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، ایک خالق کو نہ مانے، اور کہے کہ ہم کو رسالت ثابت کر کے دکھاؤ، ہم سے کہے کہ جو ہے نبوت بتاؤ کیا چیز ہے، ثابت کرو ذرا ہمارے سامنے، ہم کو منواؤ اس بات پر، ایگری کراؤ، تو یہ ایسے ہی بات ہے کہ کوئی شخص کہے کہ ہم بادلوں کو تو نہیں مانتے لیکن بارش ثابت کر کے دکھاؤ، ہم بادلوں کو تو نہیں مانتے لیکن بارش ثابت کر کے دکھاؤ۔ یہ اسی طریقے سے تو ہم لوگوں نے اسی لیے سب سے پہلے کیا رکھا، توحید کا موضوع رکھا، اور اس کے بعد رسالت اور نبوت کا موضوع ہے۔ رسالت اور نبوت کہتے کس کو ہیں، تعریف آپ کے سامنے ہے۔ نبوت اور رسالت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں پر وحی نازل فرماتا ہے تاکہ وہ انسانوں تک اللہ کا دین پہنچائیں، انہیں توحید کی دعوت دیں اور صحیح راستہ دکھائیں۔ اللہ ان تک کے کیا کرتا ہے، وحی کا نازل فرمانا، نمبر 2 انسانوں تک کے جو وحی آئی ہے وہ انسانوں تک کے وہ پیغام پہنچانا اور انہیں توحید کی دعوت دینا اور صحیح راستہ دکھانا۔ سارے نبی، سارے رسول جتنے بھی بھیجے گئے، جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 کم و بیش کہا جاتا ہے، کوئی بالکل قطعی طور پر یہ تعداد نہیں ہے، لیکن یہ تعداد جو بتائی جاتی ہے سب کا کام یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور اس کے بعد انسانوں تک دین پہنچانے کے لیے ان کو منتخب کیا گیا، اور پھر حال یہ ہوا کہ انہوں نے توحید کی دعوت دی، یعنی ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دی، جو آپ لوگ پچھلے سیشن میں پڑھ چکے ہیں اور تمام چیزیں اس میں سمجھ چکے ہیں، اور صحیح راستہ دکھانا اور صحیح راستہ دکھایا انہوں نے۔ یہ چیز ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہے نبوت اور ایک ہے رسالت، نبی اور رسول، ایک ہوتے ہیں نبی اور ایک ہوتے ہیں رسول، دونوں میں فرق کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے بغیر اسکرین دیکھے ہوئے؟ کسی کو معلوم تھا اس سے پہلے؟ صحیح ہے جی، انہیں رسول کہتے ہیں، اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر کہہ سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں رسول، علماء کے مشہور قول کے مطابق رسول وہ ہیں جنہیں نئی شریعت یا مستقل احکام دے کر بھیجا گیا ہو، ان کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی ہو، مثال کے طور پہ زبور، مثال کے طور پہ تورات، مثال کے طور پہ انجیل، مثال کے طور پہ قرآن، یا اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، کیونکہ جو چھوٹی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے اس کو صحیفے کہتے ہیں، اور جو بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کو کتاب کہتے ہیں۔ تو رسول وہ ہیں جن کو کوئی صحیفہ، جن کے پاس کوئی کتاب، جن کے پاس کوئی نئی شریعت آئی ہو۔ نئی شریعت کا مطلب یہ کہ پرانی جو شریعت تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا ہو، نئی شریعت آئی ہو، تو وہ اگر کوئی نئی شریعت لے کر کے آیا ہے اس کو کیا کہیں گے، رسول کہیں گے۔ اور نبی کا کام کیا ہوتا تھا، سابق شریعت کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ نبی کیا کرتے ہیں، سابق شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی نبی کوئی اس دنیا میں تشریف لائے، ان سے پہلے جو رسول آئے ہوئے ہوں گے، جو نئی شریعت لے کر کے آئے ہوئے ہوں گے، ان کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں گے، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات سے نوازا۔ اب اس کے بعد جو نبی آئے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تبلیغ کرے گا، اس کے بعد جو بھی نبی آئے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی تبلیغ کرے گا۔ جو زبور کے نازل ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے گا وہ زبور کی تبلیغ کرے گا، جو زبور میں احکامات نازل ہوئے ہیں، جو زبور میں تمام چیزیں بتائی گئی ہیں اس کی تبلیغ کرے گا۔ لہٰذا نبی اور رسول میں یہ فرق ہے۔ ہم اس کی تحقیق تو نہیں کر کے آئے ہیں، لیکن
محققین اور مورخین سے سنی ہے کہ رسولوں کی تعداد تقریباً 312 سے 315 کے آس پاس ہے، رسولوں کی تعداد۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب نبی ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب کے سب نبی ہیں۔ دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ البتہ ایمان کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ دونوں اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے منتخب سلیکٹڈ پرسن ہیں، بڑے برگزیدہ بندے ہیں، چنندہ بندے ہیں، جو نیک لوگ، کامل انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نبی بناتے ہیں، انہی کے قوم میں سے منتخب بندے ہیں۔ دونوں پر وحی نازل ہوتی ہے، دونوں پر وحی نازل ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ان کے پاس کتاب نہیں آتی ہے، ان کے پاس کتاب آ جاتی ہے۔ ان کے پاس شریعت نازل نہیں ہوتی، ان کے پاس نئی شریعت آ جاتی ہے۔ اور وحی کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ کسی کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آئیں، اس کو وحی کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے نبی کے پاس کہ آپ نبی بنائے گئے، اس سے پہلے جو رسول تھے ان کی آپ کو تبلیغ کرنا ہے، وہ نبی ہیں۔ تیسری چیز، دونوں لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی گھر میں آرام سے نہیں بیٹھتا، کوئی بھی یہ نہیں کرتا کہ ہم اپنے جو ہے عبادت میں لگ جائیں اور دوسروں کو چھوڑ دیں، نہیں، ان کا کام اور ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں تک کے بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے، دوسروں تک کے بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ لہٰذا یہ نبی اور رسول میں فرق بتایا گیا۔ ایک اہم سوال ہے، آج کل پوچھا بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو نبی اور رسول کیوں نہیں بنایا؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ یا کسی نے سوال یہ سنا ہے؟ ریز یور ہینڈ۔ کسی نے یہ سوال سنا کہ عورتوں کو نبی اور رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ جواب ہے کسی کے پاس؟ عورتوں کا پردہ رہتا ہے۔ اور کسی کے پاس کوئی جواب؟ سب سے پہلے قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ قرآن پاک سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ کوئی بھی خاتون کو، کوئی بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے سمجھ لو وہ جھوٹا ہے۔ کوئی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف کہتا ہے کہ وہ تو صاحب نبیہ تھی، نبی کی والدہ تھی اور بہت اونچے مقام پر تھی، ٹھیک ہے بہت اونچے مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے کہ مردوں میں تو بہت سارے لوگ کمال درجے تک پہنچے، لیکن خواتین میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا یا علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ اور پھر کہا کہ عائشہ کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ سرید کی مثال تمام خانوں پر فوقیت حاصل ہے، اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام خواتین پر فضیلت حاصل ہے۔ تو ایک مقام تک پہنچنا ایک الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ولایت کے اونچے مقام پر پہنچ جائے تو اس کو نبی نہیں کہا جائے گا۔ ولایت، اللہ کی دوستی اور نبوت، اس میں فرق یہ ہے کہ جہاں پر ولایت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے۔ ولایت کا جو آخری مقام ہے، اللہ کے دوستی کا جو آخری مقام ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا جو آخری مقام ہے، جس کو ولی کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، اللہ کے دوست کہتے ہیں، وہ جو آخری مقام ہے اس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے۔ لہذا خواتین میں تو بہت اونچے مقام تک پہنچے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ سب بزرگ تھیں، ہم یہ کہیں گے وہ سب برگزیدہ بندیاں تھیں اللہ کی، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نبی بھی تھی۔ تمام انبیاء کی 3 مشترکہ صفات تمام انبیاء میں پائی گئی ہیں، 3 کامن ایسی کوالٹیز ہیں جو تمام نبیوں میں تھیں۔ کیا ہے کہ سب سے جو جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب مرد ہوتے ہیں۔ نمبر 2، انسان کامل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بتایا ان کے اندر کسی طریقے کی کوئی خرابی نہیں ہوتی، ان کے اندر کسی طریقے کی کوئی برائی نہیں ہوتی، ان کے اندر کسی کے تعلق سے جو ہے دل گندا نہیں ہوتا، وہ سب کے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ اس تمام تر کوالٹیز اور اچھی صفات جو ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ان کو نبی بناتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں انسان کامل ہونا۔ ایک بات یہاں پر رک کر کے کہیں گے کہ انسان کامل سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر انسانیت ہوتی ہے ان کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر انسانیت نہ ہو، اور سارے کے سارے انبیاء اور رسول نے سب سے پہلے آ کر کے امت کو جو دعوت دی ہے وہ توحید کی تو بہرحال دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں توحید کو بھی اگر ہم جوڑتے ہیں تو وہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم توحید کو ماننے والے ہوں۔ انسان اگر اپنے عقل کا استعمال کرے، شعور کا استعمال کرے، پچھلی مرتبہ تمام تر چیزیں وضاحت کے ساتھ آئیں تو پتہ یہ چلتا ہے ہر اعتبار سے کہ پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، کھلانے اور پلانے والا صرف ایک ہے۔ لہذا تمام انبیاء اور رسول نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، لوگوں کو انسان بنایا۔ ہمارے آقا کا کیا معاملہ تھا کہ ہمارے آقا کے آنے سے پہلے دنیا کا جو حال تھا اس کو ہم تصور اور امیجن کر سکتے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ لوٹ مار، چوری چکاری، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں وہ سب اس وقت عام تھے۔ کسی ہتھیار میں دھار کو چیک کرنے کے لیے ہمارے یہاں سبزی اور پھل کاٹے جاتے ہیں، وہاں گردنیں کاٹ کے چیک کیا جاتا تھا کہ دھار ہے یا نہیں ہے۔ کسی دشمن کی کھوپڑی کو کاٹ کر اس کے اندر شراب رکھ کر کے پینا یہ فخر کی بات تھی۔ کسی لڑکی کو زندہ دفنا دینا یہ فخر کی بات تھی، عزت کی بات تھی۔ اور اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہو اور اس کو دفنایا نہیں گیا محبت کی وجہ سے اور اس سے تعلق کی وجہ سے اور اس کو پالنے کی وجہ سے، تو معاشرہ اور سوسائٹی اس کو برا سمجھتے تھے، لوگ اس کو بائیکاٹ کر دیتے تھے، ایسے شخص کا لوگ اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ یہ معاملہ تھا۔
تو ایسے ماحول میں آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ ظاہر ہے کہ انسانیت کے خلاف باتیں تھیں، انہوں نے انسانیت دی. تو یہاں پر ایک گروپ کر کے ہم بچوں سے بات کہتے ہیں کہ اگر شکر کے اندر مٹھاس نہ ہو تو وہ شکر ہوگی، اگر نمک کے اندر نمکینی نہ ہو تو وہ نمک اس کو کہیں گے، مرچ کے اندر مرچا نہ ہو تو اس کو مرچ کہیں گے، انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو اس کو انسان کہیں گے. ہندی کا پروگرام بھی کل اس میں ویڈیو آئی، ہندی کے تعلق سے اگر کہیں کہ جس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر مانو نہیں وہ دانو ہے، وہ مانو نہیں وہ دانو ہے. انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے ملی. خیر آگے ابھی انسانیت کے تعلق سے بات آئے گی. تو انسان کامل ہوتے ہیں سارے کے سارے نبی. نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہیں. سوال یہ تھا کہ عورتوں کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو بنایا ہے تو ہر ایک کی ذمہ داری بانٹ دی. ہر کام ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے، ہر کام ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے. لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خواتین کے تعلق سے جو شریعت کا مزاج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ خواتین اللہ کی نظر میں بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی اللہ کی مخلوق ہے. لہذا ہمارے گھروں میں جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، اس کو ہم ڈھک کر کے رکھتے ہیں، اس کو ہم لاکر میں رکھتے ہیں. لہذا خواتین کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ جب خواتین گھروں سے بلا ضرورت نکلتی ہیں تو حال یہ ہے کہ شیطان کام جھانک شروع کر دیتا ہے، شیطان ان کے اوپر حملہ کرنے کی ناپاک کوششیں کرتا ہے. اور نبوت کا جو کام تھا، رسالت کا جو کام تھا، وہ لوگوں کے درمیان جا کر، منافقین کے درمیان جا کر، کفار و مشرکین کے درمیان جا کر، بگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان جا کر، شرابیوں کے درمیان جا کر، زانیوں کے درمیان جا کر اور گناہ کرنے والوں کے درمیان جا کر بھی ان کی اصلاح کرنی تھی. زمین والوں کا تعلق آسمان والے سے جوڑنا تھا، زمین والے کا تعلق آسمان والے سے جوڑنا تھا، مردوں سے بھی ملنا تھا، عورتوں تک کی بھی بات پہنچانی تھی، بچوں تک کی بھی بات پہنچانی تھی، مکمل دین لوگوں تک پہنچانا تھا. لہٰذا یہ کام خواتین کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ خواتین صحیح طور پر نہ کر سکتی. اور دوسری چیز جو بھی ہم نے بتایا کہ ہر ایک کے کام اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیے ہیں. ایک کا کام گھر کے باہر کا ہے، ایک کا کام گھر کے اندر کا ہے. اگر گھر کے باہر والا گھر کے اندر کا کام کرے اور گھر کے اندر والا گھر کے باہر کا کام کرے تو نظام بگڑ جائے گا. آج ہمارے ملک میں تو نہیں کہہ سکتے لیکن دوسرے ممالک، انگریزوں کے ممالک میں یا اسی طریقے سے ہم یورپین کنٹریز میں جائیں اور دوسرے ممالک کا دورہ کریں، وہاں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، وہاں کا فیملی سسٹم اسی لیے بگڑا ہوا ہے، وہاں کا نظام اسی لیے بگڑا ہوا ہے. وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں، وہاں کے مرد حضرات یا وہاں کے جو سوسائٹی کو دیکھ کر کے پریشان ہو چکے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے خواتین کو گھر سے باہر نکال دیا اور ہم گھر کے اندر رہے، ہمارا پورا نظام خراب ہو چکا ہے، ہمارا پورا نظام خراب ہو چکا ہے. لہذا اللہ نے جس کام کو جس کے لیے منتخب کیا ہے وہ کام اسی کے لیے بہتر ہے. اور ایک آخری میں بات کہ کوئی بھی خاتون نبی بن نہیں سکتی لیکن خاتون نبی جن سکتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ بتائیے کون سے ایسے نبی ہیں کہ جن کی کوئی والدہ نہ ہو، جن کو کسی کی ماں نے نہ جنا؟ کوئی ہے؟ تو خاتون نبی ہیں؟ نہیں، نبی کی بات چل رہی ہے، نبی اور رسول کی بات چل رہی ہے، بزرگوں کی بات چل رہی ہے. کوئی بزرگ ہو، کوئی صحابی ہو بتائیے کہ جس کی والدہ نے اس کو نہ جنا. ہم تو بزرگوں کی تاریخ بار بار کہتے ہیں پڑھا کریے کہ بزرگوں کے پیچھے خواتین کا جو کردار آپ کو نظر آئے گا وہ شاید آپ کو جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا کردار ہے گھر کی تربیت اور بچوں کی تربیت کے تعلق سے. وہ چیز آپ کو وہاں پر انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. تو نبی خاتون جو ہیں وہ نبی بن نہیں سکتی لیکن نبی جن سکتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ ایک سوال ہے، کسی کے پاس اس کا جواب ہو تو ذرا بتائیے کیا مقصد تھا؟ ابھی پیچھے بات آئی بھی ہے اور آگے کی بھی بات ہے. جی، لوگوں کی اصلاح کے لیے. اور کوئی جواب؟ جی مائک. ماشاء اللہ. اور کوئی جواب؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. قرآن کہتا ہے کہ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، گناہ سے بچو، گناہ کے سلسلوں سے بچو، گناہ کے ذریعوں سے بچو، ذرائع سے بچو. تو قرآن جو کہتا ہے کہ امت رسولا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، جیسا کہ آپ نے جواب دیا. کتنا بہتر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب بس نازل فرما دیتے ہیں، رسولوں کو نہ بھیجتے. قرآن ہم پڑھ کر کے سمجھ لیتے جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. آج کافی لوگ ہیں اس بات کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم قرآن علماء سے نہیں سمجھیں گے. وہ کہتے ہیں ہم قرآن خود سیکھیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن چیٹ جی پی ٹی سے سیکھیں گے،
وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن یوٹیوب سے سیکھیں گے، اور یوٹیوب پہ سکھانے والا کون ہے ہمیں نہیں معلوم. جو قرآن یوٹیوب پر سکھا رہا ہے، اسلام کی وضاحت کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ کیا داڑھی اور ٹوپی رکھ لینا مسلمان کی علامت ہے؟ اسلام ثابت ہو جاتا ہے؟ کیا داڑھی اور ٹوپی اور کرتا اور پیجامہ اور سر پہ پگڑی باندھ لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس نے قرآن کسی اور سے سیکھا ہے؟ اس سے تو ثابت نہیں ہوتی. تو کتنی اچھی بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ صرف قرآن کو نازل فرما دیتے، یا سابقین پہلے کی جو امتیں آئی ہیں ان کے لیے بھی صرف کتابیں نازل فرما دیتے، لیکن کوئی نبی اور رسول نہ بھیجتے. اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کسی کے پاس جواب ہے اس کا؟ بھائی ہدایت کا اصل کام تھا نا، ان عبد اللہ کا کام تھا نا کہ اللہ کی عبادت کروانی تھی، بندگی کروانی تھی. تو بندگی تو ہم کتاب نازل تھی. کتابوں میں بھی چینجز کر سکتے تھے. بہت بہتر. اور کوئی جواب؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا. اسکول میں آئے، اسکول میں ایک رول بک کے نام سے بک دی گئی جس میں قوانین لکھے تھے کہ اسکول میں آپ کو کس طریقے سے رہنا ہے، یہاں کا ڈسپلن کیا ہے، یہاں کیسے آنا ہے، کیسے کلاسز لگیں گی، کیسے چھٹی ہوگی، کیسے تمام تر چیزیں. لیکن اس کے بعد اسکول مینجمنٹ نے ٹیچرس کو کیوں رکھا ہے؟ آپ فریج لینے گئے، واشنگ مشین لینے گئے، لے کر کے آ گئے، کمپنی والوں نے ایک مینول آپ کے ساتھ دے دی کہ اگر آپ چلا نہ پائیں تو اس کو دیکھ کر کے چلائیے گا. اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ کمپنی والوں نے اپنے اعتبار سے لکھی تھی. وہ آپ نے فون کیا کمپنی میں، کمپنی والے نے کہا کہ ابھی ہم ایک بندہ بھیج رہے ہیں آپ کے پاس. وہ ایک کاریگر آئے گا، وہ مینول بھی سمجھائے گا، مشین بھی چلانا سکھائے گا، اس کے فیچر بھی بتائے گا، تمام تر چیزیں بتائے گا. تو یہ رسول ہم مشابہت قرار نہیں دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مثال ایک کمپنی والے کی طرح، سمجھانے کے لیے صرف یہ بات بتا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ اس کی وضاحت آ گئی. اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے. دوسرا ایک معاملہ ہے، دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور وہی ہو رہا ہے. اللہ کے رسول یا جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کی اطاعت کس لیے کی جا رہی ہے؟ باذن اللہ. اللہ نے کہا ہے تو ہم رسول مان رہے ہیں. جس طریقے سے ہم نے اللہ کو اپنا خالق و مالک مان لیا، اسی طریقے سے ہم نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کے علاوہ جتنی بھی امتیں آئیں انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو، وقت کے نبی کو مانا، وقت کے رسول کو مانا، اور جنہوں نے اپنے نبی کی بات مانی اور رسول کی بات مانی اور اطاعت کی انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کر لیا، اور وہ ان کے لیے گویا کہ نجات کا ذریعہ وہ ثابت ہو گیا. ایک سوال، نبوت و رسالت کی ضرورت کیوں اتنی زیادہ ہے اگر انبیاء نہ آتے؟ کیا صرف عقل سے صحیح اور غلط معلوم ہو سکتا ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے، اور ایک سے ایک بڑھ کر کے عقل مند آج کے زمانے میں بھی موجود ہیں، اور اس سے پہلے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاتے ہیں یا اور پہلے جاتے ہیں تو وہاں اور زیادہ ہم کو دماغ اور عقل مند لوگ دکھیں گے. تو کیا ہم عقل سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے عقل کا استعمال کر کے؟ کیا ہم عقل کا استعمال نہیں کر سکتے تھے اللہ کو پہچاننے کے لیے؟ جواب ہے کسی کے پاس؟ جی، دین میں عقل کی دخل نہیں ہے. وہی بات لکھی ہے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے لیکن محدود ہے، محدود ہے. ایک بندہ اپنی عقل کا، ایک بندہ کیا بہت سارے بندے مل کر کے ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، وہ اپنی عقل کا استعمال کر کے دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، تو وہ اللہ کی حقیقت کیا سمجھیں گے؟ وہ اللہ کی مرضی کو کیسے پہچان کرائیں گے؟ وہ کیسے بتائیں گے کہ حضور اللہ تعالیٰ کو کس چیز سے خوشی ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگ اپنی عقل کا ایک جگہ استعمال کریں اور ایک ساتھ مل کر کے سوچیں اور غور کریں، وہ کیسے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی خوشی کس میں؟ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہو، اللہ کا کوئی قریبی ہو، اللہ کے پاس اللہ کی طرف سے جس کے پاس سندیش اور میسج آتا ہو، جس کے پاس پیغام آتا ہو، جس کے پاس باقاعدہ رسالت آتا ہو. تو حال یہ ہے کہ پھر وہ امت کو بتائے گا، وہ آنے والی نسلوں کو بتائے گا، وہ انسانوں کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تم سے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے تم سے، اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے ہم کو نبی کی ضرورت پڑی. اور اگر عقل کا استعمال کریں، کہا گیا بہت سے لوگ کہتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے یہ بات نہیں آئی ہے، لیکن آپ ابھی جب دنیا میں چکر لگائیں گے اور دنیا گھومیں گے اور دنیا کے جو ہے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، دنیا کے بیانات آپ کے سامنے آئیں گے، تو یہ بات بھی آئے گی کہ عقل کا استعمال لگایا جا سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوگا کس کی عقل کا ہم اعتبار کریں گے؟ ہماری عقل کا اعتبار ہوگا یا آپ کی عقل کا اعتبار ہوگا؟ ہم کہیں گے ہماری عقل اچھی ہے، آپ کہیں گے ہماری عقل اچھی ہے. ہم کس کی عقل کا اعتبار کر کے اللہ کو پہچانیں؟ آج عقل کا استعمال ہو کر کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟
لوگوں کی رائے مختلف ہو رہی ہیں، لوگوں کے اوپینین الگ ہیں. کیا ہے؟ آج بھی دنیا میں کوئی انٹرسٹ کو حلال کہتا ہے، کوئی حرام کہتا ہے. اور تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو سر پہ جو ہے ٹوپی اور پگڑی رکھتے ہوں، داڑھی رکھتے ہوں. ابھی کچھ دن پہلے کسی صاحبہ نے ایک میسج آیا، انہوں نے جو ہے مفتی صاحب، باقاعدہ مفتی کے نام سے چینل تھا، ان کی ہم کو ویڈیو بھیجی اور کہا کہ یہ مفتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ سود حلال ہے، انٹرسٹ کا پیسہ حلال ہے، اپنے نام کے ساتھ مفتی لگائے ہوئے ہیں. تو غیر کوئی کہے تب تو ٹھیک ہے، اب ہمارے یہاں بھی اتنا اختلاف ہونے لگا. سر پہ ٹوپی اور صافہ رکھ کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سود اور انٹرسٹ کا پیسہ حلال ہے، حالانکہ قرآن صاحب کہتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ سود تو بالکل حرام ہے، سود بالکل حرام ہے، لیکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ سود حلال ہے. تو عقل کا استعمال کیا گیا تو کیا ہوا؟ کسی نے کہا حلال ہے، کسی نے کہا حرام ہے. ہم کون سی عقل کو صحیح سمجھیں گے اور کس عقل کا اعتبار کریں گے؟ کوئی شراب کو آزادی سمجھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ شراب جو ہے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، ہم اس کو آزادی کہیں یا نقصان دہ سمجھیں، کس کی عقل کا اعتبار کریں گے؟ کوئی اگر صرف عقل کافی ہوتی تو اتنے اختلافات نہ ہوتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی تاکہ ایک قانون بن جائے اور اس قانون کو سب لوگ فالو کرنے والے ہو جائیں. کیا تمام انبیاء کا دین اور پیغام الگ الگ تھا؟ آپ نے بات سمجھ لی، اس کا جواب دیجیے. کیا تمام انبیاء جی جی سارے نبی جو آئے ان سب کا پیغام کیا تھا؟ صحیح راستے پہ چلنا اور اللہ کی عبادت کرنا. بہت اچھا. وہی چیز یہاں پر بھی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے. کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نبی کی تعلیم نہیں آئی تھی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس نبی کی تعلیم نہیں آئی تھی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا رسول کی تعلیم ہم تک کے نہیں پہنچی. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک تک کے اللہ نے کیا کیا، یا تو ہر علاقے میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج دیا، رسولوں کو بھیج دیا، یا پھر رسول کی تعلیم وہاں تک پہنچ گئی. اب جو کہ اس زمانے میں رسول اور انبیاء نہیں ہیں، تو اب کیا ہے کہ رسول کی تعلیم موجود ہے یا نہیں موجود؟ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن 1400 سال پہلے، لیکن اس کا کیا حال ہے؟ آج ہم لوگ مسلمان ہیں نہیں؟ آج ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں یا نہیں؟ نمازوں کی پابندی ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے؟ اور آج ہمارے خواتین کے جسموں پر پردہ ہے یا نہیں ہے؟ آج مردوں کے جو ہے چہرے پر داڑھی ہے یا نہیں؟ کس کی برکت؟ نبی کی تعلیم کی برکت ہے کہ نبی نہیں ہے لیکن نبی کی تعلیم پہنچا دی. اب کل قیامت کے دن کوئی جا کر کے کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ نماز فرض ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اس کو؟ اس کا یہ بہانہ قبول کیا جائے گا؟ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں، ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا ہے. ایک سوال اس میں آپ سے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر انسان کے دل میں براہ راست وحی کیوں نہ ڈال دیتا؟ بھائی وحی کے نازل ہونے، نبوت اور رسالت کا سلسلہ اسی لیے تو شروع کیا گیا نا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، برائی سے بچو، یہی مقصد ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہر بندہ اور ہر بندی جنت میں چلا جائے، یہی چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نبی کیوں نہیں بنا دیا؟ ہر ایک کے پاس جبرائیل امین آ جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ایسے جملے سے بھی. کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام ریٹائر ہو چکے تھے اپنی ڈیوٹی سے؟ وہ بار بار آنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا. کوئی سرکاری نوکری تو نہیں ہے کہ 60 سال کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے. اس کا کس کے پاس جواب ہے؟ کوئی جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ جی ہر انسان وحی کا بوجھ جھیل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے سارے نبیوں کو طاقت دی وحی کا بوجھ جھیلنے کے لیے، ہم لوگ کو بھی دے دیتا. اور بتائیے. اچھا ماشاء اللہ. اور کوئی کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ عیش و عشرت کی جگہ ہے یا دارالامتحان؟ یہ ایگزامینیشن ہال ہے یا کیا ہے؟ آپ کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا جائے، MCQs دے دیے جائیں، اس میں سارے کے سارے جواب جو ہوں وہ صحیح ہوں، امتحان باقی رہے گا؟ وہ امتحان باقی رہے گا. فری ول جس کو کہتے ہیں، آزادی اللہ کی طرف سے. آزادی نہیں کہہ سکتے، اس کو اختیار کہہ سکتے ہیں. جو بندہ جس چیز کو سلیکٹ کر لے. اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دکھا دیے، ایک جنت جا رہا ہے، ایک جہنم جا رہا ہے. وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. کہ گمراہی کے بعد، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جہنم کا راستہ ہے یا جنت کا راستہ ہے. جنت کا راستہ چھوڑو گے، سوائے جہنم کے راستے کے کوئی اور تمہارے پاس راستہ نہیں بچے گا. وَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. تو اے انسانوں کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا صاف اعلان ہے. تو امتحان ہی نہ بچتا اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتے. اللہ تعالیٰ کا اختیار جو دیا گیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا گیا ہے کہ آپ کس چیز کو اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک چھری بنائی ہے اور ہمارے ہاتھوں میں تھما دی ہے. اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس چھری کا کیا استعمال کر رہے ہیں. ہم پھل کاٹ رہے ہیں یا لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ ہم اس سے سبزی کاٹ رہے ہیں یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے چھری لی ہے؟ وہ اختیار تو ہمارے پاس ہے.
ابھی ہم کسی کو اگر تکلیف پہنچا دیں خدا نخواستہ اور پولیس آ کر کے اس چھری بیچنے والے کو پکڑے گی یا ہم کو پکڑے گی؟ پولیس اس کو پکڑے گی، ہم کو پکڑے گی؟ وہ میرا نام بتا دیں، ہم نے چھری چلائی نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چلا دیں، کوئی شخص چلا دے تو پولیس اس کو پکڑے گی، چھری چلانے والے کو پکڑے گی یا بیچنے والے کو؟ چلانے والے کو پکڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتا دیے، اب وہ اس کی غلطی ہوگی کہ اس نے غلط راستہ کیوں چنا تھا۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہر کوئی نبی نہ ہوتا، ہر ایک کو اختیار دیا گیا ہوتا۔ ہاں، اور کسی نہ کسی کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا جانا بھی ضروری تھا تاکہ اللہ کا پیغام اور اللہ کا سندیش اس تک پہنچ جائے۔ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی، صرف اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا۔ بعد میں لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کی، جیسے کہ ابھی سوال آیا تھا کہ اگر صرف کتابیں نازل ہو جاتی ہیں لوگ تبدیلی کر لیتے، یہ بات آئی تھی نا ابھی، لوگ تبدیلی کر سکتے تھے، اور یہی ہوا ہے۔ زبور نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے، اور نہ جانے کن کن نبیوں پر، رسولوں پر صحیفے نازل ہوئے، لیکن حال کیا ہوا کہ ان کی اللہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان صحیفوں اور ان کتابوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کی حفاظت آج تک ہے، ایک حرف ایک نقطہ، یہ نون کا جو نقطہ ہے کوئی بدل سکتا ہے؟ کوئی ہٹا سکتا ہے قرآن سے؟ آپ بہت سارے لوگ ایسے آئے جنہوں نے قرآن جلا دیے، بہت سارے ایسے لوگ آئے مدرسے پہ تالے لگا دیے گئے، لیکن آج تک کچھ ہوا؟ آج تک کچھ ہوا؟ ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں چھوٹے چھوٹے 10 12 سال کے لڑکے قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں، یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے یہاں تراویح کا نظام ہے جس میں قرآن پاک یاد کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی حفاظت کا ذریعہ ہے تراویح کا پڑھنا اور یاد کرنا اور بچوں کو حفظ کرنا، اور آسان نہیں ہے حفظ کر لینا، قرآن کو یاد کر لینا آسان نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، سنا ہوگا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی سردی کے موسم میں بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر باقاعدہ پسینہ آ جاتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج ہماری سوسائٹی، آج ہمارے یہاں کے چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہیں وہ قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں؟ آج ہم ہی کو قرآن پاک کی اکثر بہت ساری صورتیں یاد ہوں گی، سورہ فاتحہ یاد ہے، 10 صورتیں وہ یاد ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن ہم آسانی کے ساتھ یاد کرے لے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول تو بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے، اللہ کے رسول کو تو پسینہ آ رہا تھا، انہوں نے اس کی عظمت کو تو جو ہے برداشت کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، مشکل سے مراد یہ کہ بڑا بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ ہم کس طریقے سے اس کو کرے لے رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بچے کس طریقے سے اس کو یاد کرے لے رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ قرآن اگر ڈائریکٹ ہم تک کے آتا تو جیسا کہ ابھی جواب آیا کہ اس کے بوجھ کو ہم نہ اٹھا پاتے، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن یہ قرآن سینہ مصطفیٰ سے ہو کر کے آیا ہے، اس وجہ سے ہم اس کے بوجھ کو آسانی کے ساتھ اٹھا لے رہے ہیں۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین کا مطلب کوئی سمجھتا ہے؟ لاش پیغمبر۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ تمام نبیوں کے خاتم ہیں یا خاتم ہیں، دونوں کہہ لیجئے۔ خاتم کہیں گے تو آخری ہیں، خاتم کہیں گے تو مہر ہیں۔ مہر کا مطلب یہ کہ جس انویلپ پہ مہر لگ جاتی پھر اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، پھر اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اینول کورس کمپلیٹ ہو گیا، آپ کے کاپی پہ، آپ کی بک پہ باقاعدہ اسکول کی اسٹیمپ لگ گئی، اور آپ نے لاسٹ میں لکھ دیا اینول کورس کمپلیٹڈ، آگے کوئی چیپٹر ہوگا؟ اسکول نے اعلان کیا کہ فائنل ایگزامینیشن ڈیٹ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک، اس کے بعد رزلٹ کا اعلان ہوگا، آپ نے سارے امتحان دے دیے، فائنل ایگزامینیشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کر لیا، اس کے بعد کوئی ایگزام ہوگا؟ وہی مطلب ہے ختم نبوت کا، خاتم النبیین کا وہی مطلب ہے۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آنے والا ہے، نہیں آنے والا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہی بات ہے جو ابھی ہم نے آپ کو مثال دی کورس کمپلیٹڈ کی۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ پہلے کے جتنے بھی نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کسی رسول سے نہیں کہا کہ ہم نے دین کو کمپلیٹ کر دیا، اللہ کے رسول سے کہا کہ دین کمپلیٹ ہو گیا۔ جب دین کمپلیٹ ہو گیا، اب نیا چیپٹر کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تک دنیا ترقی کر رہی تھی، ابھی اس کا ایسا مزاج نہیں بن پایا تھا کہ کوئی ایسا نظام بنا دیا جائے کہ جو قیامت تک کے چلے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے، ان کی جب بعثت ہوتی ہے، ان کو جب نبی بنایا جاتا ہے، تو دنیا کا یہ حال ہو چکا ہے، دنیا کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ اگر اس کو کوئی ایک قانون دے دیا جائے تو اس قانون کی روشنی میں پوری زندگی گزار سکتی ہے۔ اب دنیا کا حال ایسا ہو چکا تھا کہ اگر کوئی ایک قانون نافذ کر دیا جائے، کوئی قانون سمجھا دیا جائے، کوئی رول سمجھا دیا جائے، کوئی فارمولہ بتا دیا جائے، تو اس کی روشنی میں قیامت تک کے یہ سلسلہ چل سکتا تھا، اور چل رہا ہے۔ چل رہا ہے بھی نہیں چل رہا؟ 14.5 سال ہو گئے، کوئی قانون ایسا آپ کو لگا کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہونی چاہیے؟ نماز 5 ہے، اس کو تھوڑی سی 2 ہو جانی چاہیے تھی،
یا زیادہ ہو جانی چاہیے تھی. روزے 30 دن کے رکھے جا رہے ہیں, اب تھوڑے 15 دن کا, تو 50% ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے. کچھ ایسا سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں سمجھ میں آیا. ایک سوال ہے کہ کیا کوئی بہت نیک آدمی نہیں کہہ رہے ہیں, بہت نیک آدمی نبی بن سکتا ہے؟ بہت نیک آدمی جی, کوئی بن سکتا ہے کوئی بہت نیک آدمی؟ ماشاء اللہ. نبوت و رسالت اگر ہم دیکھیں گے تو کسی بھی نبی کسی بھی رسول کو اس وجہ سے نبی اور رسول نہیں بنایا گیا کہ وہ نیک انسان تھا. اس وجہ سے نہیں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے, جیسا کہ پیچھے بات آئی. اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہوتے ہیں, بہت سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو نبی اور رسول بناتا ہے. یہ کسی کی محنت پر جو ہے وہ چیز نہیں, کسی کی محنت پر ایسا نہیں. ایک سوال ہے, آج کے زمانے میں نیا نبی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اب گمراہی زیادہ ہے. گمراہی زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کتنے سال پہلے آئے؟ 14 سال پہلے. اس وقت موبائل تھا, اس وقت اتنے فتنے تھے, اس وقت ماحول اتنا زیادہ خراب تھا, اس وقت ٹیکنالوجی اتنی ترقی پر تھی. کچھ تھا اس طریقے کا؟ کچھ نہیں تھا. سارے فتنے تو آج آ رہے ہیں نا, موبائل کے ذریعے سے آ رہے ہیں, نہ جانے کون کون سے راستے سے آ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ رہے ہیں. اور نبی کے زمانے سے ہم چونکہ دور ہو گئے ہیں, اس وجہ سے اور زیادہ فتنے آ رہے ہیں. تو کیا سوال ہے کہ آج کوئی نبی آنا چاہیے تھا, نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ ختم نبوت جو ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی نا. آج بھی نبی آتے, آج بھی لوگوں کو ہدایت مل رہی ہوتی اور اللہ کے نبی کے ساتھ لوگ جا رہے ہوتے, صحابہ کا درجہ مل رہا ہوتا. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون. اور ہم نے آپ کو تمام ہی لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اکثر لوگ جانتے نہیں. ایک آیت سنی ہوگی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے, سارے انسانیت, سارے دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب کافۃ للناس, ساری انسانیت کے لیے آپ نبی بنا دیے گئے, رحمت للعالمین بنا دیے گئے, تو اب نبوت کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات وہی کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ اب دین مکمل ہو گیا, اب نئے دین کی ضرورت نہیں ہے, نئی شریعت کی ضرورت اب نہیں ہے. وہی سوال کہ نبی کوئی آنا چاہیے. 3 وجہ ہیں کہ نبی کے بعد نبی آنے کی 3 وجہ ہوتی ہیں. اگر 3 وجہ پائی گئی ہیں یا 3 میں سے کوئی ایک پائی جاتی ہے, تب اللہ تعالیٰ ایک نئے نبی کو بھیجتے ہیں کسی نبی کے بعد. اب دیکھیے پہلی وجہ کیا ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم و ہدایت مٹ گئی ہو. آپ مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت مٹ گئی ہے؟ کوئی نہیں مانتا, سب موجود ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. نمبر 2, پہلے نبی کی تعلیم مکمل نہ ہو, بعد میں اس میں ترمیم اور اضافے کی ضرورت ہو, کچھ ایڈ کرنا ہو, کچھ مائنس کرنا ہو, ایسی ضرورت ہے اس شریعت اسلامیہ میں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی آج وجہ نہیں پائی جا رہی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلا نبی کسی شخص یا علاقے یا قوم کے لیے بھیجا گیا, کسی ایک جگہ کے لیے. مکے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, صرف مدینے کے لیے تھے, صرف طائف کے لیے تھے, صرف حبشہ کے لیے تھے, صرف خیبر کے لیے تھے, کون سی جگہ کے لیے تھے؟ پوری دنیا کے لیے تھے, پورے عالم کے لیے تھے, رحمت للعالمین تھے, کافۃ للناس تھے, ساری انسانیت کے لیے آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر چند عقلی دلائل, بہت جلدی چلیں گے, اس میں وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. جو لوگ عقل سے سوچتے ہیں, عقل استعمال کرتے ہیں کہ نبوت کو ثابت کرو کہ کوئی نبی سچے تھے یا جھوٹے تھے, یہ سب لوگوں نے اپنی آ کر کے روٹیاں سیکی. پہلی دلیل, اگر نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے تو آپ کا معاملہ منکشف ہو جاتا, ایکسپوز ہو جاتا. بھائی جھوٹ انسان کب تک بول سکتا ہے؟ ایک جھوٹ سچ ثابت کرنے کے لیے 100 وقت جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یہ دنیا کا تجربہ ہے, یہ حقیقت ہے. ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. اللہ کے رسول کی 63 سال کی زندگی ہے, نبوت سے پہلے کوئی جھوٹ ثابت نہیں, نبوت سے پہلے کوئی خیانت ثابت نہیں, اور نبوت کے بعد بھی کوئی جھوٹ ثابت نہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 63 سال تک کہ کوئی ایک بندہ چھپا ہوا بیٹھا رہے؟ نہیں ہو سکتا. خدا نہ خاصہ اگر جھوٹے ہوتے, سچے تھے تبھی آپ کا سچ غالب رہا اور لوگوں نے آپ کو سچا کہا اور صادق کہا. دوسری عقلی دلیل, آپ آسان چیزیں فرض کر لیتے. کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آسانی کا معاملہ کرے گا تبھی لوگ اس کی طرف کھینچ کر کے آئیں گے اور اس کا دائرہ وسیع ہوگا, اس کے فالوورز زیادہ ہوں گے. تنگی اگر کرے گا تو لوگ دور بھاگتے ہیں اس سے.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آسانی کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، دن بھر کا روزہ نہیں ہے۔ اور ذرا ہم سوچیں وہ عرب کی تپتی ہوئی ریت میں وہاں کا روزہ رکھنا، آج ہم کو اے سی کے زمانے میں یہاں گرمی اتنی زیادہ لگتی ہے اور دن بھر 15 گھنٹے کا روزہ 14 گھنٹے کا روزہ رکھنا محال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیوں فرض کر لیا اپنے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا نا، سچ تھا نا، سچے تھے نا، وہ حق پر تھے، تبھی انہوں نے یہ بات کہی۔ دن بھر میں 5 نمازیں 2-3 پڑھ لی جاتی کافی تھی۔ محنت والی چیز تھی، اس کو کم کر دیتے نہیں، انہوں نے جو بھی اللہ کی طرف سے آتا تھا اس چیز کو جو ہے امپلیمنٹ کیا۔ اس کی فکر نہیں کی کہ کون ہم سے قریب ہوگا کون ہم سے دور ہوگا، بلکہ اس چیز کی فکر کی کہ جو ہم تک پیغام آ رہا ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اس کی بھی یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے۔ آخری دلیل، آپ اسلم تسلم کہہ کر دشمنی مول نہ لیتے۔ مکے کے حالات آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے، مدینے کے حالات، یہودی اور منافقین اور اگل بغل کے لوگ اس طریقے سے پریشان کر رہے ہیں۔ تمام تر چیزیں ہیں کہ جلتی ہوئی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، سب کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اس دور میں بھی اور مسلمانوں کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں، مسلمانوں کے پاس زیادہ جو ہے ابھی طاقت نہیں ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ مدینے میں آ کر تو فتوحات ہو گئی تھی، لیکن دشمنوں کے مقابلے میں زیادہ طاقت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ رومن امپائر، پرشین امپائر، بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھ رہے ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس میں جملہ کیا فرما رہے ہیں؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تو محفوظ رہو گے۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، بادشاہی نظام جہاں ہے وہاں کسی بادشاہ کو ایسے مخاطب کیا جا سکتا ہے؟ اسی کے ملک میں جا کر، اسی کے سامنے جا کر، اور کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو محفوظ رہو گے ورنہ بھی چھوڑیں گے نہیں۔ کیوں دشمنی مول لے رہے تھے؟ دائرہ وسیع کرتے، دشمنی کیوں مول لے رہے تھے؟ دوست بناتے اگر جھوٹے ہوتے تو، نعوذ باللہ۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، قرآن کہتا ہے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھ لیں، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت مریم کے بیٹے تھے وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا ختم نبوت کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ کیوں آئیں گے؟ معلوم ہے نا کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو آخری کہاں رہے؟ جی اٹھا لیا گیا، انتقال نہیں ہوا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، ان کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا، زندہ ہیں وہ۔ جی بات یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آئیں گے وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ نبی تو پہلے سے ہیں، وہ نبی تو پہلے سے ہیں۔ پرنسپل میم ہیں یہاں پر موجود ہیں، کچھ دن کے لیے چھٹی پر چلی جائیں، کچھ دن کے لیے چھٹی پر چلی جائیں اور 10 دن کے بعد پھر واپس آئیں تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں پرنسپل میم آئی ہیں، نہیں پرنسپل میم آئی، پرنسپل میم تو گئی ہیں، چھٹی پہ گئی تھی، ملک کے وزیر اعظم ہیں، اتنے دورے کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، جب واپس آتے کیا کہتے ہیں؟ نئے وزیر اعظم آئے، وہی ہیں، کچھ دن کے لیے چلے گئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آئیں گے وہ نبی بن کر کے آئیں گے، وہ امتی بن کر کے آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کر رہے ہوں گے، اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ دجال کا خاتمہ کریں گے حضرت مہدی، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر کے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی عقیدہ ہم کو سامنے رکھنا ہے، اور اگر کوئی ہمارے سامنے ایسے چیزیں پیش کرتا ہے تو اس کا جواب انشاءاللہ ہم کو دینا ہے۔ موجودہ دور کے شبہات، انسٹاگرام ریل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ شارٹس دیکھ رہے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ریلیجن واز کریٹڈ ٹو کنٹرول پیپل، کیا جواب ہے؟ کیا مذہب اس لیے ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کر سکے؟ کیا جواب ہے؟ اگر لوگوں کو کنٹرول کرنا مقصد ہوتا تو ذرا یہ بتائیے کہ جتنے بھی انبیاء خاص طور سے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادشاہ ہوتے نہ ہوتے، ان کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی اگر کنٹرول کے لیے آتے، اور ان کے پاس کتنی زیادہ دولت جمع ہو جاتی، کنٹرول کے لیے آئے تھے نا، کسی کے اوپر مسلط ہو جاتے، اس سے پیسہ نکلوا لیتے، دولت تھی، نماز عشاء کی پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی گھر چلے گئے فوراً۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا مسئلہ ہوا؟ اور تھوڑی دیر بعد آئے، صحابہ نے پوچھا کیا مسئلہ؟ کہنے لگے وہ ہم کو اس ذہن میں آ گیا تھا کہ گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھا تھا، اور مجھے یہ بات ناگوار گزری کہ رات ہم اس حال میں گزاریں کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہمارے گھر میں ہو، لہٰذا ہم گئے تو اس کو صدقہ کرنے کے لیے، صدقہ حکم دینے کے لیے، اب اس کو ہم نے صدقہ کرا دیا، اب ہم صحیح سے رہیں گے۔ تو دولت نہیں تھی، دولت پسندی نہیں تھی، تو اگر کنٹرول کرنا مقصد ہوتا تو دولت مند ہوتے، آرام کی زندگی گزارتے۔ کیوں اپنے دانت توڑوائے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں پتھر کھائے تھے طائف کے میدان میں جا کر کے؟ کیوں پریشانیاں جھیلی تھی؟ کنٹرول کرنا ہوتا اگر تو اس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
تکلیفیں اٹھا کر کے نہیں، ایسا نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ظلم برداشت کیے، ہجرت کرنی پڑی، اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا، قربانیاں دیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک کے پہنچایا. دوسرا سوال، اور ریلیجنس آر سیم، کیا سارے مذاہب برابر ہیں؟ سارے مذہب ایک ہیں؟ سارے انبیاء کی اصل دعوت ایک تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تبدیلی کی، جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا، اور پھر وہ الگ الگ راستہ ہو گیا. لیکن اصل جو پیغام ہے، اصل جو راستہ ہے، وہ مذہب اسلام کا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ مذہب ہے، قبول جو ہوگا اللہ کے یہاں، وہ مذہب اسلامی ہوگا. ایک اور چیز ہے کوشچن ایوری تھنگ، ہر چیز کے بارے میں سوال کرو. آپ سے ٹیچر کہتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرو. آپ کے بخار چڑھا ہو، آپ جائیں حلوائی کے پاس جو سموسے تل رہا ہے، اور اس سے کہیں کہ میری طبیعت خراب ہے، دوا دے دو. صحیح ہے؟ صحیح رہے گا؟ آپ کو گھر بنوانا ہو، ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ ایک ہم کو نقشہ بنا کر کے دے دیے، ہم کو گھر بنوانا. صحیح ہے؟ آپ کو روڈ اپنی ٹھیک کروانا ہو، آپ جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی وکیل کے پاس کہ ہم کو نقشہ بنا کر کے دے دیے، بتا دیجیے کتنی بجری پڑے گی، کتنا مسالہ لگے گا، کتنی بوری سیمنٹ لگے. صحیح ہے؟ اسلام سوال سے نہیں روکتا ہے. کیا کہتا ہے؟ علم والے سے سوال کرنے کو کہتا ہے. جس کی جو فیلڈ ہے اس سے سوال کریے، جس کی جو فیلڈ ہے اس سے سوال کریے. آپ سائنس کے ٹیچر سے اسلامیات کا سوال کریں گے تو آپ کو جواب سائنس والا ملے گا، اسلام والا ملے گا. آپ اسلامیات کے ٹیچر سے سائنس کا سوال کریں گے، آپ کو اسلامیات ملے گی یا سائنس ملے گی؟ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ساری چیزیں ہم سے پوچھیے آگے، ہم یہ بھی نہیں کہتے علماء سے اپنی جو ہے سائنس کی چیزیں پوچھیے، لیکن ہاں جو علماء ماہر ہیں سائنس میں بھی، ان سے بھی جا کر کے پوچھیے، تاکہ اسلامی نظریے سے آپ کو تمام تر چیزیں واضح ہو جائیں. اسلامی نظریے سے آپ کے سامنے تمام تر چیزیں واضح ہو جائیں. ایک بڑا مشہور جملہ ہے، ہیومینٹی از دا فرسٹ ریلیجن. انسانیت ہی دھرم ہے، انسانیت پہلا مذہب. سنتے ہیں نہیں؟ سیکولر ملک میں رہتے ہیں نا، ڈیموکریسی، غیروں کے ساتھ رہ کر کے تمام تر چیزیں ہمارے یہاں آ جاتی ہیں. انسانیت کیا ہے؟ پہلا مذہب، پہلا دھرم انسانیت ہے. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ کے نزدیک ہے یہ انسانیت دھرم نہیں ہے؟ انسانیت کیا ہے پھر؟ جی اور کچھ جواب؟ آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اصل کیا چیز ہے؟ ہیومینٹی از دا فرسٹ ریلیجن نہیں، بلکہ اسلام از دا ٹروتھ ریلیجن. سچا مذہب کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے. اور سیکنڈ لائن پڑھیے. انسانیت کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ دی گئی ہے، جو بھی ہم نے آپ کو مثال دی. انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو وہ انسان ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. تیسری لائن. ٹھیک ہے، انسانیت اسلام کی عظیم تعلیمات میں سے ہے، لیکن خود کوئی دین نہیں ہے. ہم اس کو دین نہیں کہہ سکتے. جب ہم کہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے تو اس کا مطلب ہم جو ہے اسلام کو سیکنڈری پر رکھتے ہیں، دوسرے درجے پہ رکھتے ہیں، ثانوی درجہ دیتے ہیں. اور جب کوئی اسلام کو دوسرا درجہ دے گا تو اس کا مطلب اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا، اور اسلام کو وہ اہم نہیں سمجھتا، انسانیت کو پہلے اہم سمجھتا ہے. بہت ساری آپ مثالیں دیکھیں گے، ویڈیوز آتی ہیں، انہوں نے ان کی مدد کی، انہوں نے نماز چھوڑ کے مدد کی. انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، ٹھیک ہے، مدد کرنا اچھی بات ہے، اور اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہیں آگ لگ جائے تو جمعے کی نماز چھوڑ کر پہلے سامنے والے کو بجائیے، اس کا مذہب چاہے جو ہو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ جمعے کا اہتمام کرو، جمعہ چھوڑ دو، جمعے کی قضا کر لینا، ظہر پڑھ لینا، لیکن جا کر پہلے دوسرے کی مدد کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انسانیت کو مذہب پہ لیں. یہ تو مذہب بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے، انسانیت نہیں بتائے گی مذہب کون سا صحیح ہے. الٹا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں انسانیت طے کرے گی کہ مذہب کون سا صحیح ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ مذہب طے کرتا ہے کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں. میں صرف قرآن مانتا ہوں، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، میں صرف قرآن مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ قرآن مانیے، کچھ اور نہ مانیے گا. قرآن میں لکھا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. قرآن خود کہہ رہا ہے رسول کی اطاعت کرو. جب رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ ان کی حدیث پڑھنی پڑے گی، ان کے سنت کو فالو کرنا پڑے گا. تو قرآن جو کہہ رہا ہے آپ اتنا ہی مان لیجیے، آپ میری بات نہ مانیے، قرآن کی بات مان لیجیے. یہ آپ کو جواب معلوم ہونے چاہیے. امید ہے کہ آپ سب لکھ رہی ہوں گی. دوسری آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن مانتے ہیں، حدیث نہیں مانتے، ٹھیک ہے، آپ قرآن مانیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ. اگر ہم حدیث کو نہ مانیں، حدیث کو کنارے رکھ دیں، قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کا جو حمزہ کے اوپر الف، حمزہ کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، لام سے ملا رہے ہیں ال، اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں بغیر رسول کو مانے، بغیر صحابہ کو مانے؟ نہیں ثابت کر سکتے. تو کیا چیز ہے وہاں سے دیکھیے، روزے کی تفصیلی احکام. قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھو، تو کیا ہے وہ؟ صبح دوسرے پارے میں بہرحال
سورہ بقرہ میں ہے، جس میں روزے کے بارے میں کہا گیا کہ صبح سے لے کر کے رات تک کیا رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، ٹائم کیا رہے گا، ٹائم کیا رہے گا، تو اس کے تفصیلی احکامات کون بتائے گا ہم کو؟ وہ رسول بتائیں گے ہم کو۔ حج کا مکمل طریقہ تو قرآن میں نہیں ہے، چند چیزیں اس میں ذکر کر دی گئی، مکمل طریقہ کون بتائے گا؟ رسول بتائیں گے۔ اگر آپ رسول کو نہیں مانیں گے، نبیوں کو نہیں مانیں گے، صرف قرآن کو مانیں گے، آپ عمل نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ دینی ہے، کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، کن شرائط کے ساتھ دینی ہے، اور کون لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا، تمام تر تفصیلات کون بتائے گا؟ رسول بتائیں گے۔ رسول کو ہٹا دیں گے تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ نماز کیسے پڑھیں؟ نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن نماز فجر کی ہم کو پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھیں؟ قرآن میں ہے کہیں؟ 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض، قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ ظہر کی نمازوں کے رکعتوں کے بارے میں کہیں لکھا ہے؟ عید کی نماز کے بارے میں کہیں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ جمعے کی نماز کے بارے میں کہیں لکھا ہے؟ تعداد کے بارے میں 2 رکعت جمعے کی نماز پڑھنا کہیں لکھا ہے؟ کچھ نہیں لکھا ہے۔ کون بتائے گا؟ رسول بتائیں گے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اس لیے قرآن اور سنت دونوں کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن اور عمل کے بیچ میں جو ایک پل ہے، ایک ذریعہ ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ آج نوجوان ٹارگٹ کیسے ہوتے ہیں؟ حقیقت عام طور پر کوئی نوجوان ایک دن میں ملحد یعنی بددین نہیں بنتا، بلکہ آہستہ آہستہ گمراہ ہوتا ہے۔ عام سیکوینس ہے۔ پہلے موبائل میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ پہلے موبائل میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جب فنی میمز، اس کے بعد کس پر آتے ہیں؟ فنی میمز یہ کہہ کر کے دیکھتے ہیں وہ وقت نہیں کٹ رہا ہے، بور ہو رہے تھے، دماغ تھوڑا سا جو ہے الجھ گیا تھا، اس وجہ سے آسانی کے لیے اسٹریس، اینزائٹی۔ اس کے بعد شارٹ ویڈیو، دلیل کیا ہے؟ اس سے بھی ہم کو فائدہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آتی ہیں، اس میں بیانات آ جاتے ہیں، اس میں فلاں چیز آ جاتی ہے، سائنس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ اس کے بعد جب یہ دیکھنا شروع کیا تو ہم ظاہر ہے ہم نے 50 چینل کو دیکھا، 50 طرح کے لوگوں کے ساتھ گویا کہ ہم بیٹھ گئے، 50 طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ گئے۔ ہم کسی چلتے پھرتے انسان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن موبائل میں 50 طرح کے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ جاتے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں تو شک آ جاتا ہے۔ کس کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں، رسول کے بارے میں، توحید کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، چہرے کا پردہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں شک آ جائے گا۔ اب جب ہم اس پہ آئیں گے، اس پہ آئیں گے، شارٹ اور ریلز پر آئیں گے تو ہم اس پہ آ جائیں گے، پھر دوسرا شک پیدا ہوگا۔ ابھی تو ایک شک پیدا ہوا نا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ مستشرقین فتنہ ہے، آگے انشاءاللہ بات آئے گی آپ کے ٹاپک میں، مستشرقین فتنہ ہے، استشراق فتنہ ہے، مستشرقین کچھ لوگ ہیں، یہ پوری کتاب لکھیں گے اسلام کے اوپر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت بیان کریں گے، اور کہیں کونے میں ایک جملہ لکھ دیں گے چھوٹا سا کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو گئی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے پڑھی پوری کتاب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی پڑھی، سب کچھ پڑھا، لیکن وہ جو ایک جملہ لکھا انہوں نے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ آپ کے دماغ میں شک پیدا کر دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ علماء کو چھوڑ کر کسی غیر عالم کی کتابیں پڑھنا شروع کریں گے، کسی غیر عالم کو دیکھنا شروع کریں گے، تو آپ کے اندر شک پیدا کیا جائے گا۔ تبھی کہا جاتا ہے دین کو صرف علماء سے سمجھیے، دین کو صرف علم والوں سے سمجھیے، کسی اور سے آپ دین کو نہیں سمجھ سکتے، کسی اور سے دین نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرا شک ہوگا۔ اس کے بعد کیا چیز پیدا ہوگی؟ ریلیجن از پرسنل، ذاتی چیز ہے، کوئی قبول کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں بھائی ذاتی کیوں ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی عقل نجات ہی اس بات پر ملے گی کہ اسلام ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد نماز چھوڑنا، کیونکہ ریل میں بھی ہم کو ٹائم دینا ہے نا، ہم کو علم حاصل ہو رہا ہے، اس سے سائنس کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، دین سمجھ میں آ رہا ہے، بیانات سن رہے ہیں علماء کے کیا ہو رہا ہے؟ بیانات سن رہے ہیں، اس وجہ سے نماز چھوڑی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسلام پر شک ہوگا، پھر ہم بددین ہو جائیں گے۔ یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ اب شیطان آ کر کے ڈائریکٹ کہے کہ تم جو ہے بددین ہو جاؤ، کوئی ڈائریکٹ کہے بددین ہو جاؤ، ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا، ہم نمازی، ہمارے والدین نمازی، ہم نہیں ہوں گے، لیکن یہ ترتیب شیطان نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اس طور پر ہم جو ہے باقاعدہ ہم بددینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جلدی جلدی عقائد دیکھ لیجئے، قدم پر ہے کہ کیا انبیاء اور رسول کے بارے میں مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے نبی رسول بھیجا ہے۔ تمام انبیاء انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ کوئی جنات کو اللہ نے فرشتہ نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو دعوت دینی تھی، اس وجہ سے انسان ہی میں سے انتخاب کرنا تھا، تاکہ وہ جب عمل کریں تو لوگوں کو دکھا سکیں دیکھو شریعت پر عمل کرنا آسان ہے۔ تمام انبیاء سب مرد تھے، کوئی عورت نہیں تھی، اس کا جواب دے چکے ہیں۔ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ تمام انبیاء مرد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر وہی نازل فرمائی۔ تمام انبیاء سچے، امانت دار اور بہترین اخلاق والے تھے، تبھی ان کو انسان کامل کہا گیا اور ان کو نبی بنایا گیا۔ تمام انبیاء گناہ کبیرہ سے محفوظ یعنی معصوم، اللہ تعالیٰ نبیوں سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ نبی اور صحابہ کے بارے میں عقیدہ اپنا صحیح کر لیجئے کہ انبیاء اور رسولوں سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے نہیں دیتا، اور صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں گناہ باقی نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ان کو اس بات کی فکر ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اس چیز کو معاف کر دیا جاتا ہے۔
ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، جتنے بھی نبی آئے سب پر ایمان رکھتے ہیں ہم تمام انبیاء پر۔ تمام انبیاء نے ایک جو بھی عقائد ہیں اس میں تمام تر چیزیں لکھ دی گئی ہیں، اللہ کی عبادت اور شرک سے تمام انبیاء کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ نبوت محنت یا عبادت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کسی نبی کی توہین یا انکار ایمان کے خلاف ہے۔ تمام انبیاء کسی بھی نبی کا انکار کر دیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا انکار کر دے، کوئی مسلمان بچے گا؟ کوئی کہے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، حضرت داؤد کو نہیں مانیں گے علیہ السلام، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ سب کے سب سچے تھے۔ تمام انبیاء نے ایک ہی بنیادی دعوت دی، وہ کیا تھی دعوت؟ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کی جائے اور گناہوں سے بچا جائے، شرک سے بچا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ یہ ایکٹیویٹی آپ کے سامنے جو بھی پورا سیشن میں آپ نے سمجھائے، اگر کوئی آپ سے دوست کہے کہ صرف قرآن میں مانتا ہوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن میں ہی رسول کو ماننے کی بات کہی گئی ہے، یہی جواب ہے سب کا۔ نیکسٹ کوشچن، اگر کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے تو آپ کس آیت سے کیا جواب دیں گے؟ پیچھے مائک پاس کریے۔ جی جی، اگر کوئی دعویٰ کرے بھی نبوت کا تو وہ واجب القتل ہے اور جھوٹا ہے اور مردود ہے۔ اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور کسی جھوٹے نبی سے اس کی دلیل مانگنا، بعض حضرات نے لکھا ہے یہ بھی کفر ہے۔ آپ دلیل کیوں مانگ رہے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ تو آپ سامنے والے سے دلیل مانگیں، اس کا مطلب آپ کو شک ہے بھی، آپ دلیل بھی نہیں مانگ سکتے۔ تیسرا سوال، ہیومینٹی از دا فرسٹ ریلیجن، کیا جواب دیں گے؟ ہیومینٹی کیا؟ اس سے جواب جی، مذہب انسانیت بتاتا ہے، انسانیت نہیں بتائے گا کہ مذہب کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ اور کسی کوئی جواب ہے؟ جی ماشاء اللہ، ہیومینٹی دین کا حصہ ہے، خود دین نہیں ہو سکتا۔ آخری سوال، اور ریلیجنس آر سیم، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ سارے مذہب ایک ہیں؟ ٹھیک ہے، سارے مذہب ایک ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، ہمارا جواب ایک ہونا چاہیے، الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین ہے اصل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ صرف مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا مذہب نہیں ہے۔ دوسرے مذہب اپنے مذہب کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، سچا بتائیں، ہمیں اس کا اعتبار نہیں، ہمیں قرآن پر اعتبار ہے۔ ہم نے رسول کی رسالت کو سمجھ لیا، ہم نے نبی کی نبوت کو سمجھ لیا، اس وجہ سے ان کی بات کو ہم تسلیم کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، آپ لوگ کو بتایا جا چکا ہے تمام تجویز کی، اب مزید تشریح نہیں کریں گے۔ نبی اور رسول کا بنیادی کام کیا تھا؟ جلدی سے سب لوگ جواب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ کس حیثیت سے آئیں گے؟ کون؟ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ جی، اگر کوئی کہے کہ میں صرف قرآن مانتا ہوں تو آپ اسے کیا جواب دیں گے؟ بات وہی پہلے آ چکی ہے، دعا کریے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، آمین، جزاکم اللہ خیر۔ کوئی کسی کا اگر سوال ہو سوال کر لیجیے، مدثر سر انشاءاللہ جواب دیں گے۔ کام اس وقت غلط ہوگا جب ہم فطرت سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ نے فطرت ہماری کیا بنائی ہے؟ خواتین کی فطرت کیا ہے؟ مردوں کی فطرت کیا ہے؟ اللہ نے کس طریقے سے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے کیا ذمہ داریاں دی تھی؟ اگر ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کے ساتھ ہم دوسرے کام کر رہے ہیں، بات وہی ہے کہ اللہ نے ایک جگہ مثال دی کہ ہم نے ایک شخص کو کام پہ رکھا کہ تم کو ہمارے گھر پہ آنا ہے، میرے گھر کی حفاظت چوکی داری کرنی ہے، صبح تمہاری ڈیوٹی ہے 10 بجے سے لے کے شام کے 8 بجے تک کے۔ وہ شخص آتا ہے، ہمارے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے، ہمارے گھر میں پوچھا لگاتا ہے، ہمارے گھر کا سامان لا کر کے دیتا ہے، لیکن چوکی داری نہیں کرتا۔ اب اس کے دوسرے کام کرنے کی وجہ سے ہم زیادہ خوش ہوں گے، یا اس کا جو اصل کام تھا اس کے چھوڑنے کی وجہ سے زیادہ ناراض ہوں گے؟ جو اصل کام تھا اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ناراض ہوں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اصل ذمہ داری ڈالی، اگر ہم وہ کام نہ کریں اور دوسرے کام کرتے رہیں، ہم فرض نماز چھوڑے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہم رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ رشتہ داریاں نبھانا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ اپنی جگہ ایک عمل ہے اور اچھا عمل ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نفلی کام کر کے، دوسرے کام کر کے 100 روپے کماتے ہیں، اور جو فرض کام ہے اس کو چھوڑ کر کے 1000 کا نقصان کرتے ہیں۔ مائنس میں چل رہے ہیں پلس میں؟ اور کوئی سوال؟ پیغمبر وہی میسنجر کو کہیں گے، پیغام پہنچانے والے کو پیغمبر کہتے ہیں، دونوں پیغمبر ہوں گے، رسول بھی پیغمبر، نبی بھی پیغمبر۔ اسلام جو ہے وہ ہمیں افغانستان، سعودی عرب، دبئی سے نہیں لینا ہے،
وہ اسلام ہم لیں گے نبی کی تعلیم سے، اور نبی کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ اسلام میں برقع اور نقاب کا کوئی کلر منتخب نہیں ہے، بلکہ اس کا اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپا لیا جائے، اپنے آپ کا مکمل پردہ کیا جائے، اپنے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک مکمل پردہ کیا جائے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اور چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی خاتون ایسے اپنے آپ کو چھپا رہی ہے، ایسے کپڑے کے ذریعے سے چھپا رہی ہے کہ لوگوں کی نظریں اور زیادہ مائل ہو رہی ہیں، جس طریقے کے آج نقاب اور برقعے چل رہے ہیں کہ جس میں جو ہے نگ لگے ہیں، جس میں طرح طرح کی ٹیکیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کی نظریں اور جا رہی ہیں، تو یہ لوگوں کی نظر ہٹانے کا نہیں بلکہ لگانے کا سبب بنے گا، تو شاید گنہگار ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں سادہ اور سمپل جو بھی نقاب ہے، جو پردے کے اصول ہیں، ڈھیلا ہونا چاہیے اور کپڑا موٹا ہونا چاہیے، تمام جو بھی اصول حدیث میں بتائے گئے ہیں، شریعت میں بتائے گئے ہیں، اسے فالو کرنا ہے، نہ کہ کسی ملک کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اور کوئی سوال؟ یہ جی جی یہ اب ملک کی بات ہے، یہ کنٹری کی بات ہے، ہم اس میں کیسے ڈسکشن کر سکتے ہیں؟ رہا مسئلہ کہ ان کی آنکھیں بھی ڈھکی رہتی ہیں، تو اعلیٰ درجہ تو یہی ہے۔ ہم نے بتایا نا کہ ہمارے گھر میں زیورات موجود ہیں تو ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے دکھاتے نہیں، ہر کسی کے سامنے۔ تو جتنا زیادہ پردہ ہو سکے اتنا اعلیٰ درجہ۔ آپ تو دنیا میں زندہ خواتین کی بات کر رہی ہیں، افغانستان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام سنا ہوگا، مرنے سے پہلے تلقین کرتی ہیں اپنی خادمہ کو کہ میرے جنازہ جب ہو جائے تو رات میں جنازہ اٹھانا، وجہ کیا ہے؟ لوگ ہم کو دیکھ نہ سکیں۔ اور ان سے پوچھا کہ تمہارے علاقے میں کیسے جنازہ اٹھایا جاتا ہے خواتین کا، تو بتایا گیا کہ پلنگ کے چاروں طرف ڈنڈیاں باندھ کر کے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ خاتون کے جسامت نہ پتہ چلے کہ دبلی خاتون تھی یا موٹی خاتون تھی۔ اس وجہ سے کہا کہ میرے جنازے میں بھی اسی چیز کا اہتمام کرنا۔ آج ہمارے یہاں جو خواتین کا جب جنازہ اٹھتا ہے تو اسی طور پر اٹھتا ہے، مرنے کے بعد بھی پردے کا اہتمام وہ کر رہی ہیں، اور آج کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ حفاظت کرنا۔ اور کوئی سوال کسی کا؟ ایسا کپڑا پہن رہے ہیں کہ پورا جسم چھپ جائے اور برقع نہ ہو۔ اگر آپ ایسا کپڑا پہن رہے ہیں کہ اس میں کوئی خاص کلر نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کی نظر آپ کی طرف مائل ہوتی ہے، تب تو صحیح ہے۔ لیکن اگر ایسا کپڑا ہے کہ کرتا کسی اور کلر کا ہے اور پاجامہ کوئی اور کلر کا ہے اور دوپٹہ کوئی اور کلر کا ہے، ظاہر ہے کہ لوگوں کی نظریں اس طرف مائل ہوں گی اور گناہ کا ذریعہ بنیں گے۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے؟ دیکھیے، ایک گناہ ہوتا ہے اور ایک اجتہادی غلطی ہوتی ہے۔ بیٹھ جائیے۔ ایک گناہ ہوتا ہے، ایک اجتہادی غلطی ہوتی ہے۔ صحابہ سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا، دونوں میں جنگ ہوئی تھی۔ کیوں ہوئی تھی؟ اس کو ہم حق پہ کہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، وہ سچے تھے، غلطی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی، لیکن ان کو ہم گنہگار نہیں کہیں گے کہ انہوں نے جنگ کری، بلکہ کہیں گے ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ جب اجتہادی غلطی کا مطلب یہ کہ کوئی شخص نیا مسئلہ آنے پر قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کی روشنی میں اپنے دماغ کا استعمال کر کے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ اب شریعت، ہماری شریعت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی صحیح نتیجے پر پہنچا ہے اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور اگر کوئی غلط نتیجے پر پہنچا ہے تو اس کو سنگل اجر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن و حدیث اور شریعت کو جانتا تھا اور اس نے اپنے طور پر اس نے کوشش کی سمجھنے کی مسئلے کو، لہٰذا سمجھ نہیں پایا، وہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کو ایک اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس نے صحیح سمجھا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ انہوں نے جو مسائل لکھے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو ڈبل اجر مل رہا ہے۔ اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے جو مسئلے نکالے ہیں اور لکھے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، امام اعظم کی نظر میں وہ کیا ہے؟ اجتہادی خطا ہے، ان کو سنگل اجر تب بھی مل رہا ہے، ان کو سنگل اجر تب بھی مل رہا ہے۔ تو گناہ ہونا ایک الگ چیز ہے اور اجتہادی غلطی ہونا ایک الگ چیز ہے۔ جو بھی آج سیشن ہوا ہے اس کے تعلق سے اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے اس کو لکھ لیجیے گا، یا گزشتہ ہفتے جو سیشن ہوا تھا قیم سر کا توحید کے اوپر، اس سے ریلیٹڈ جو بھی سوالات آتے رہیں وہ آپ لکھتے رہیے اور آ کر کے یہاں پوچھیے، انشاءاللہ اس کا تشریفی بہت جواب دیا جائے گا۔ پھر سے وہ بات کہیں گے، دین علماء سے سیکھنا ہے، کسی اور سے نہیں سیکھنا ہے۔ اسلام سوال کرنے سے منع نہیں کرتا، ان موالے سے سوال کرنے کو صرف کہتا ہے۔ جزاکم اللہ۔